کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا واقعی پوری دنیا وہی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ سائنس، ٹیکنالوجی، موبائل، انٹرنیٹ اور جدید تہذیب نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ تو بجلی جانتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ کبھی اسکول گئے، نہ کبھی کسی شہر کی سڑک پر چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی پتھر کی دور جیسے زندگی گزار رہے، نہ جدید لباس، نہ موبائل، نہ کار، نہ اسپتال، اور بعض تو باہر سے آنے والے انسان کو موت کا پیغام سمجھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے دنیا کی ان قبائل کی جو جدید دنیا سے مکمل طور پر کٹے ہوئے ہیں، جن کا رسم و رواج، خوراک، رہائش اور عقائد اتنے عجیب اور قدیم ہے کہ شاید آپ یقین بھی نہ کریں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایسے قبائل کی حیران کن دنیا میں۔ یہ قبائل کہاں رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے اور دنیا سے الگ کیوں ہے، اور کیا وہ زندہ رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ آئے سفر شروع کرتے ہیں قدرت کی گود میں چھپے ہوئے انسانی تہذیب کی ان انوکھے نمونوں کی طرف۔ انڈمان جزائر، بھارت، لوگوں سے نفرت، باہر والوں پر حملے، مکمل تنہائی۔ انڈیا کے انڈمان جزائر میں موجود ایک قبیلہ ایسا ہے جو نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کو قریب آنے دیتا ہے۔ ان کا نام ہے سینٹینلیز۔ یہ قبیلہ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر رہتا ہے، اور جب بھی کوئی انسان ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تیر، نیزے اور پتھر سے حملہ کر دیتے ہیں۔ سن 2006 میں جب 2 ماہی گیری غلطی سے ان کے جزیرے کے قریب چلے گئے تو قبیلے نے انہیں قتل کر دیا۔ 2018 میں ایک امریکی مشنری نے وہاں جا کر تبلیغ کی کوشش کی، مگر وہ بھی مارا گیا۔ بھارتی حکومت نے اس جزیرے کے قریب جانا قانوناً منع کر رکھا ہے۔ پاپوا نیو گینی کورووائی ٹرائب، درختوں پر بنے گھر، عجیب رسومات اور آدم خوری کا الزام۔ پاپوا نیو گینی کے گہرے جنگلات میں ایک قبیلہ ہے جو درختوں پر گھر بناتا ہے تاکہ سانپوں اور دشمن سے بچ سکے۔ ان کا نام ہے کورووائی۔ کئی دہائیوں تک دنیا کو ان کے وجود کا پتہ ہی نہ تھا۔ 1980 کی دہائی میں جب مغربی دنیا نے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے اور ان کا یقین ہے کہ دنیا میں شیطانی روحیں موجود ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ قبیلے آدم خوری میں بھی ملوث تھے، یعنی اپنے دشمنوں کو مار کر کھاتے تھے، حالانکہ آج وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ کورووائی قبیلے کی زندگی آج بھی قدرتی اشیاء، لکڑی کے اوزار اور شکار پر مشتمل ہے۔ برازیل، وینزویلا، یانومامی ٹرائب، ایمیزون کے بیچوں بیچ جادو ٹونا اور منفرد ثقافت۔ برازیل اور وینزویلا کی سرحدی جنگلات میں رہنے والا قبیلہ یانومامی جدید دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہ لوگ جنگل کے بیچ بنے گول جھوپڑیوں میں ایک ساتھ بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے خاندان اور روحانی رسومات سب کچھ ہے۔ یہ قبیلے شمنی اعظم پر یقین رکھتا ہے، یعنی وہ جادوگر، خواب دیکھنے والے اور روحانی عملیات کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ اس کی ہڈیاں پیس کر اسے راکھ کی صورت میں کاٹتے ہیں تاکہ اس کی روح قبیلے میں زندہ رہے۔ برازیل، آوا ٹرائب، نایاب قبیلہ جو معدومیت کے دہانے پر ہے۔ برازیل کے ایمیزون کے جنگلات میں رہنے والا یہ قبیلہ آوا نہایت کم تعداد میں پایا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے خطرے سے دوچار قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ چھوٹے گروہ میں رہتے ہیں، درختوں سے پھل توڑتے ہیں، جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے زندگی گزارتے ہیں۔ آوا قبائل آج بھی ایسے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ ان کا زندہ رہنے کا انحصار اس پر ہے کہ دنیا انہیں اکیلا چھوڑ دے۔ تائی لینڈ اور برما، موکن ٹرائب، سمندر کے خانہ بدوش۔ موکن قبیلہ بیرے انڈمان کے ساحلی پانیوں میں رہتا ہے اور انہیں یہ لوگ سمندر کے خانہ بدوش کہا جاتا ہے۔ کشتیوں میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے اور مرتے ہیں۔ ان کی زندگی مکمل طور پر پانی سے جڑی ہوتی ہے۔ موکن افراد جدید دنیا سے دور رہتے ہیں۔ وہ نہ اسکول جاتے ہیں، نہ بازار اور نہ ہی کوئی سرکاری شناخت رکھتے ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی غوطہ خوری، مچھلی پکڑنا اور سمندری پودوں پر مشتمل ہے۔ یہ قبیلہ سمندری طوفان کو پانی کا دیو مانتا ہے، اور ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ 2004 کے سونامی میں جب ہزاروں لوگ مر گئے، موکن قبیلہ محفوظ رہا۔ ان کے بزرگوں نے پانی کے دیو کی آمد کو بھانپ لیا۔ یہ قبیلہ ہمیں بتاتا ہے کہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی میں جینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نمیبیا، افریقہ، ہمبا ٹرائب، سرخ مٹی میں لپٹے لوگ، عورتوں کا الگ مقام۔ افریقہ کے ملک نمیبیا کے صحرائی علاقوں میں رہنے والا یہ قبیلہ ہمبا اپنے منفرد انداز کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے جسم پر سرخ مٹی، گھی اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کا امیزہ لگا کر خود کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ عمل انہیں سورج کی تپش اور کپڑوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ ہمبا خواتین کپڑا کم مگر زیورات زیادہ پہنتی ہے، اور ان کے بالوں کا انداز اور مٹی کا رنگ ان کی عمر، شادی اور حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قبیلے میں عورت کو مرکزی مقام حاصل ہے اور کئی اہم فیصلے خواتین ہی کرتی ہے۔ ایتھوپیا، مرسی ٹرائب،
लब पर प्लेट और जंगजू तहजीब। इथियोपिया के जनूबी हिस्से में वाक़ मर्सी कबीला अपनी लब की प्लेट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खवातीन होंठों को चाक करके इसमें मिट्टी या लकड़ी की प्लेट दाखिल करती है। यह खूबसूरती की अलामत मानी जाती है और जितना बड़ा प्लेट इतनी ज्यादा इज्जत। मर्द हजरात खतरनाक जंगजू समझे जाते हैं जो जिस्म पर निशानात, खराशे और पेंटिंग्स करते हैं। इनका निजाम जिंदगी शिकार, मवेशियों और रसूमात पर कायम है। यह कबीला बहर वालों से मोहतात रहता है और अक्सर तस्वीर लेने पर भी नाराज हो जाता है। नतीजा, ये कबाइल, ये लोग, ये इंसानों के वो रंग है जो जदीद दुनिया की रोशनी में मानन पड़ गए हैं। कभी हम उन्हें पासमानदा कहते हैं, कभी उन्हें कदीम या जंगली करार देते हैं, मगर शायद असल इंसान वही है जो जमीन के साथ है महंग, फितरत के करीब और अपनी शनाख्त के वफादार है। जदीद दुनिया की तेज रफ्तार दौड़ में ये कबाइल खामोशी से मादूम हो रहे हैं। जंगलात की कटाई, बाहर से आने वाली बीमारियां और तरक्की के नाम पर कब्जे इनकी बका को खतरे में डाल रहे हैं। क्या हमें उन कबाइल को तरक्की याफ्ता बनाना है या उन्हें वही रहने देना है जो वो है? ये एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ तहजीब नहीं, इंसानियत ही दे सकती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।